تو آج کا موضوع ہے تھیسس لکھنے کا سفر، لیکن ہم کتابوں اور ریسرچ پیپرز کی بات نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم بات کریں گے ان اصل اندرونی چیلنجز کی جن کا سامنا تقریباً ہر ریسرچر کو کرنا پڑتا ہے، وہ مشکلات جن کے بارے میں اکثر کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ ساری انسائٹس یہ گریڈ کوچ کی تحقیق پر مبنی ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، ایک پیراگراف لکھنے میں پورے 2 ہفتے لگ گئے۔ یہ وہ لیول کی فرسٹریشن ہے جس سے بہت سے ریسرچرز گزرتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا محسوس ہوا ہے نا کہ بس ایک جملے پر ہی اٹک گئی ہیں، تو جان لے کہ یہ اس سفر کا ایک حصہ ہے اور اس میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ایڈوائزر کے ساتھ تعلقات، پھر ریسرچ کا وہ تنہا سفر، اور تیسرا وہ امپوسٹر ہونے کا احساس، اور ہاں، آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کمال پر نہیں بلکہ ترقی پر کیسے فوکس کرنا ہے۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں پہلی اور شاید سب سے بڑی مشکل سے، سپروائزر یا ایڈوائزر کے ساتھ تعلقات۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے ہر ریسرچر کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ تو شکایتیں ہوتی کیا ہیں؟ اکثر یہی سننے میں آتا ہے کہ جواب بہت دیر سے ملتا ہے، یا جو مشورہ ملتا ہے وہ اتنا مبہم ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے انہیں ہمارے کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ پریشان کن بات جب بار بار معیار بدل دیے جاتے ہیں یا یہ محسوس ہو کہ ہماری بات سمجھی ہی نہیں جا رہی۔ ظاہر ہے ایسے میں مایوسی تو ہوگی ہی۔ دیکھیں، مسئلہ اکثر شروع ہوتا ہے ہماری توقعات سے۔ ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہمارا سپروائزر ایک شیرپا کی طرح ہوگا جو مشکل پہاڑی راستوں پر ہمارا ہاتھ تھام کر چلے گا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ان کا کام سچ پوچھیں تو بہت کلینکل ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ ڈگری حاصل کرنے کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں، تو وہ گائیڈ کم اور کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر زیادہ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ حل یہ ہے کہ اس رشتے کی ذمہ داری خود لیں۔ پہلی ہی میٹنگ میں کھل کر بات کریں، اپنی اور ان کی توقعات واضح کریں، ایک پورا انگیجمنٹ پلان بنا کر ان کے سامنے رکھیں تاکہ شروع سے ہی دونوں کو معلوم ہو کہ کام کیسے کرنا ہے۔ جب آپ پرو ایکٹیو ہوں گے تو شروع سے ہی ایک مضبوط بنیاد بن جائے گی۔ چلے اب آتے ہیں دوسری بڑی مشکل پر، اور وہ ہے تنہائی۔ ریسرچ کا سفر اپنی فطرت میں ہی ایک بہت اکیلا سفر ہوتا ہے، اور یہ اکیلاپن یہ سچ میں بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اسے سائلو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ ایک چھوٹے سے خول میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں صرف آپ ہیں اور آپ کی ریسرچ، اور باقی دنیا سے رابطہ جیسے کٹ سا جاتا ہے، اور پھر یہ لگنے لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کو، اس کی مشکلوں کو کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور پتہ ہے سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرا ٹاپک تو اتنا یونیک ہے تو میری جدوجہد میں بھی میں اکیلا ہوں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، ٹاپک منفرد ہو سکتا ہے، لیکن ریسرچ کا جو تجربہ ہے نا، وہ مایوسی، وہ تنہائی، وہ چیلنجز، وہ 100% مشترکہ ہے۔ سب اسی سے گزرتے ہیں۔ تو اس خول سے باہر کیسے نکلا جائے؟ کچھ طریقے ہیں۔ کیمپس میں یا آن لائن کمیونٹیز میں دوسرے ریسرچر سے رابطہ کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے لیے وقت نکالیں۔ کبھی کبھی صرف دل کا حال سنا دینے سے بھی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ مت بھولیں کہ کبھی کبھار کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر باہر دھوپ میں نکلنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک بہت ہی پریکٹیکل ٹپ ہے پوموڈورو ٹیکنیک۔ اس سے کام میں ڈوب کر برن آؤٹ ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ طریقہ بہت سادہ ہے۔ 25 منٹ کے لیے بالکل ایک راہب کی طرح ہر ڈسٹریکشن سے دور ہو کر کام کریں۔ کوئی فون نہیں، کچھ نہیں۔ پھر 5 منٹ کا ایک چھوٹا سا بریک لیں اور بس اسی سائیکل کو دہراتے رہیں۔ یہ فوکس بھی بنائے رکھتا ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسری اور شاید سب سے بڑی ذہنی جنگ پر، امپوسٹر سنڈروم، یعنی خود کو ایک دھوکے باز سمجھنا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ کیا ہو اگر کوئی کہے کہ یہ احساس ایک اچھی علامت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک اچھی نشانی ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ بس فیکنگ اٹ کر رہے ہیں، کہ آپ اتنے قابل نہیں ہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، اور جلد ہی سب کو پتہ چل جائے گا۔ اگر اس احساس سے واقف ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اسی کو امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔
اور اگر یقین نہ آئے تو یہ سنیں، آئنسٹائن نے خود کہا تھا کہ میں خود کو ایک غیر ارادی دھوکے باز سمجھنے پر مجبور محسوس کرتا ہوں۔ اب سوچئے، اگر آئنسٹائن کو ایسا لگ سکتا ہے تو یہ بات تو صاف ہے کہ اس احساس کا تعلق قابلیت سے بالکل نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس احساس کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ امپوسٹر سنڈروم اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ناکامی کی نہیں بلکہ ترقی کی علامت ہے۔ تو اس احساس سے لڑنے کے بجائے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اسے ایک ٹول سمجھیں۔ یہی احساس آپ کو ایماندار اور فوکسڈ رکھتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ اپنے کام کو 2 بار 3 بار چیک کرتے ہیں، جس سے کام بہتر ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ اپنا موازنہ صرف اس شخص سے کریں جو آپ کل تھے۔ تو ان تمام چیلنجز کو سمجھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں فنش لائن کی، یعنی کمال نہیں بلکہ مسلسل ترقی۔ منزل تک پہنچنے کا راستہ اسی سوچ سے نکلتا ہے۔ تو اس پورے سفر کے لیے ایک سروائیول ٹول کٹ تیار کر لیتے ہیں۔ پہلا ٹول، اپنے ایڈوائزر کے ساتھ پرو ایکٹیو کمیونیکیشن۔ دوسرا، تنہائی سے بچنے کے لیے ایک کمیونٹی بنائیں۔ تیسرا، برن آؤٹ سے بچنے کے لیے اپنے وقت کو منظم کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، امپوسٹر سنڈروم کو کمزوری نہیں، ترقی کی علامت سمجھیں۔ اور آخر میں بس یہ ایک بات یاد رکھنی ہے، جب تک ایک قدم دوسرے قدم کے آگے رکھا جا رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منزل نہ ملے۔ سفر لمبا ہے، مشکل بھی، لیکن ناممکن ہرگز نہیں، بس چلتے رہنا ہے۔